میں آپ کو ایک مثال دکھاؤں فیک نیوز کیا ہوتی ہے. جی پلیز. ایک فیک نیوز کی مثال بتائے جی. کچھ عرصہ پہلے ایک منسٹر صاحب نے ایک دعویٰ کیا تھا جو ابھی تک سچا ثابت نہیں ہوا. آپ نے ایک مشہور زمانہ اور شہرۂ آفاق پریس کانفرنس کی تھی کہ تحریک انصاف پر پابندی لگنے والی ہے. وہ کیا بنا؟ پرنسپل ڈیسیجن ہے. پرنسپل ڈیسیجن. اس پہ کافی ہوم ورک ہو رہا ہے اور اصولی فیصلہ ہے. اصولی فیصلہ؟ ہاں حتمی فیصلہ تب ہوگا جب تمام مشاورت مکمل کر لی جائے گی. لیگل ہوم ورک کے بعد جو ہے وہ اس حتمی فیصلے کا اعلان کر دیا جائے گا. تو وہ اصولی فیصلہ جو ہے اس کا اعلان کب ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات ایسے تھے جس میں مشاورت کی گئی اور جتنے قانونی لوگ ہمارے ساتھ تھے انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ بالکل بین لگنا چاہیے. اس وقت سے لے کے آج تک ہم بہت مختلف ٹیریٹری میں انٹر ہو چکے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ 2024 میں عطاء اللہ تارڑ صاحب کہہ رہے تھے اصولی فیصلہ ہو گیا تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے گی. جب 2025 میں نے ان کو یاد دلایا کہ آپ نے یہ کہا تھا, انہوں نے کہا حالات بدل گئے ہیں. تو یہ فیک نیوز تو نہیں تھی. دیکھیے یہ اگر آپ اس کو فیک نیوز کے زاویے سے دیکھنا جب ایک منسٹر حکومت کا ترجمان کہتا ہے اصولی فیصلہ ہو گیا تحریک انصاف پہ پابندی لگے گی, اگر ایک وزیر جو ہیں اس وقت کوئی فیصلہ جو حکومت کا یا سیاسی جماعت کا فیصلہ لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں شام کو, اس کے بعد جب وہ اس کو قانونی طور پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر نہیں کر پاتے یا درمیان میں آپ کو تمام مشاورت کے بعد ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر پائیں گے یا آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, تو آپ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. جن چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا. یا آپ کی صحافی کچھ دوست ہیں, خواتین ہیں, جن کے متعلق ایسی لغویات بولی گئیں کہ ایک ان نے مجھے دکھایا کہ دیکھیے, اور آپ کو بھی شاید دکھایا ہو آپ کے جو دوست ہیں انہوں نے, کہ یہ میرا 7ویں 8ویں جماعت کا بچہ, اس کے کلاس فیلو نے یہ کہا ہے کہ تمہاری اماں ایسی ہے جو خبریں چل رہی ہوتی ہیں. تو آپ سوچیں کہ ایک گھر میں ماں ہے, اس کے ساتھ 10 سال کا بچہ ہے جس کو اس کے دوست دکھا رہے ہیں کہ تمہاری اماں. لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ صحافیوں کو یا عام پاکستانیوں کو تحفظ دینے کے لیے یہ قانون نہیں لایا گیا, یہ کچھ بہت طاقتور لوگوں کے لیے لایا گیا. میں ایسا نہیں کہہ رہا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, چاہے خواتین کے حوالے سے ہوں, چاہے مذہبی جنون پسندی یا اشتعال انگیزی کے حوالے سے ہوں جس میں کئی لوگ قتل بھی ہوئے ہیں, یا لسانیت کے حوالے سے ہوں, یا ایسی چیزیں جس سے صوبائیت پھیلے اور ملک میں فریکچر فالٹ لائنز پیدا ہوں, ان کو ہم نے ٹائٹریٹ کرنا ہے حق آزادی اظہار سے, اور اس کا ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے. تو مجھے آج بڑی امید تھی کہ فیصل سلیم صاحب اس پہ ڈیبیٹ ایک کروا کے اچھی اور اس کو سامنے لائیں گے. اب آپ ہی کہہ رہے ہیں, میں تو آج میٹنگ میں موجود نہیں تھا کیونکہ میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں, کہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی. تو مجھے تو آج بلکہ فیصل سلیم صاحب نے کہا میں خود فیک نیوز کا ایک وکٹم ہوں. جی, تو پھر تو ان کو کچھ نہ کچھ اس گفتگو کو آگے تھوڑا بہت تو ذرا اب چاہیے. اون عباس صاحب سے ذرا بات کر. جی اون عباس صاحب, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میر صاحب, پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو آپ نے آج ایک آئینہ دکھایا ملک صاحب کو اور ان تمام جماعتوں کو, بلال بھٹو زرداری صاحب کا اور شہباز شریف کا بیان سنا کے کم از کم قوم کو یہ یاد تو رہے گا کہ کل یہ لوگ کیا کہتے ہیں اور آج ان کی سٹیٹمنٹ کہاں ہے. جہاں تک ہماری بات ہے, اگر ہم نے اس وقت کی پی کا آرڈیننس لائے تھے تو آپ لوگوں کے پریشر کی وجہ سے یا ایک منطق کی وجہ سے ہم اس وقت اپروو نہیں کیا تھا, آلدو ہم اپروو کرا سکتے ہیں. جہاں تک اس لا, ایک منٹ میں ذرا تھوڑا سا آپ کو ریمائنڈ کروا دوں, آرڈیننس تو آ گیا تھا, میں ریمائنڈ کروا دوں کہ جب آرڈیننس امپوز کر دیا گیا تو میرے سمیت کچھ صحافتی تنظیمیں جو ہیں انہوں نے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. فوری طور پہ اس کی 2-3 شقیں جسٹس اطہر من اللہ نے سسپینڈ کر دیں اور اس کے بعد پورے کا پورا آرڈیننس ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا. لیکن اب ہمیں ایسی کوئی امید نہیں ہے. نہیں, مگر ساتھ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات ہم نے سن لی, ایسا نہیں ہوا تھا. آرڈیننس امپوز ہوا تھا, میرے دوست فواد چودھری صاحب اسے لے کر چلے تھے آپ لوگوں کے پاس حاضر, اور انہوں نے آپ کو تمام. اچھا ذرا جی بپی صاحب, میں صرف ایک بات مکمل کر لوں سر, صرف ایک بات کر دوں کہ آپ نے کہا یہ اس آرڈیننس, جیسے ملک صاحب نے کہا نا کہ اس پیکا کا مقصد عوام یا مذہب سے, آپ اس آرڈیننس یہ جو پیکا قانون ہے اس کا جو پوری ایگزیکیوشن ہے کسی مذہبی رہنما پہ کر کے تو دیکھیں, لگ پتہ جائے گا. اس سے پہلے کیا جو کوئی قانون ایگزسٹ نہیں کرتا؟ کیا اس سے پہلے ایف آئی میں سائبر کرائم نہیں ہے؟
یہ قانون کا نہ مذہب سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی خاتون کے، نہ خواتین کی عزت سے تعلق ہے. اس کا ڈائریکٹلی تعلق یا ہم سے ہے میر صاحب یا آپ سے ہے، یا اس کے رگڑے میں آپ لوگ آئیں گے جن کو اپنے سورس بھی بتانے پڑیں گے، اور کسی بھی نیوز کے اوپر آپ کو اٹھا لیا جائے گا اور اس کے بعد 3 سال یا 10 سال جو بھی جرمانہ کیا اور پھر سپریم کورٹ میں رولتے پھریں گے. یا ہم جیسے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا عام ورکروں کے، تم نے سوشل میڈیا پہ کیوں لگایا. اور اس کی یاد آپ نے خود ہی اس نے نشاندہی کر گی. اس کا مقصد کسی نہ کسی ایسے سسٹم کو سیکیور کرنا ہے، اور اس کی نشاندہی یہ ہے کہ اس وقت فروغ نسیم صاحب لے کے آئے تھے، آج محسن نقوی صاحب کی منسٹری میں سے آ گیا. تو آبویسلی یہ ایسا پروٹیکٹیو نظام ہے. جہاں تک ملک صاحب نے کہا نا کہ جی وہاں پہ فیصل سلیم صاحب کے ساتھ اور بھی تھے، میں تھوڑا پھر کلیئر کر دوں. ٹوٹل یہاں کے 12 اراکین ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی میں، اس میں فیصل سلیم واحد ہے جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، جو کہ آج موجود تھے. دوسرا ایک اور ممبر ہے سیف اللہ آبرو صاحب، اتفاقاً وہ موجود نہیں تھے. سو 9 یا 8 اٹینڈیز ٹوٹل سینٹ میں جو موجود تھے اسٹینڈنگ کمیٹی میں، ان سب کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون سے تھا. ہمارا کوئی اور نمائندہ موجود نہیں تھا جو وہاں پہ ڈیفینڈ کرتا. اور اگر میں ملک صاحب کی بات کو مان بھی لوں کہ چلیں جی ڈیبیٹ کرا لیتے 5 گھنٹے ڈیبیٹ کرانے کے بعد ہونا تو وہی تھا جو کچھ آپ نیشنل اسمبلی میں کر چکے. قانون تو آپ لا چکے تھے، اپروو تو آپ نے کرانا تھا. کیا ہماری ڈیبیٹ یا فیصل سلیم کی ڈیبیٹ سے آپ کا ذہن تبدیل ہو جاتا یا آپ پیچھے ریورس کر جاتے؟ سو یہ باتیں صرف لوگوں کو بیوقوف تو بنا سکتی ہیں، لیکن اینڈ ٹائم پہ ایوری بڈی نوز کہ اس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بات اپروو کرانی تھی، جس نے اپروو کرانی تھی اس کا عوام کی فلاح سے کوئی تعلق نہیں. کسی کی ساکھ سے تعلق ہو سکتا ہے، کسی پہ بات کرنے سے روکا جا سکتا ہے. اس کی وجہ ایک اور بھی ہے. ویسے میر صاحب اس وقت پاکستان میں 4 کروڑ سے زیادہ لوگ سوشل میڈیا پہ، جس کو کوئی ادارہ کنٹرول نہیں کر پا رہا، جو کہ ایک ایسا ہاتھی ہے جس کو سمجھ لیتے ہیں آؤٹ آف کنٹرول ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں یہ پی کا قانون بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. آپ اس جیسے لاکھوں قانون لے کے آئے، آپ پاکستان میں لوگوں کی آواز کو بند نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کی سوچ کو بند نہیں کر سکتے، جو اپنے طور پہ سوچتی ہے، جو کسی کے زیر اثر نہیں ہے، جو کہ شاید سسٹم کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. اصل مقصد اس سسٹم کو سیف گارڈ کرنا تھا جس کے لیے قانون لائے گا. ادروائز عوام سے، مذہب سے، خواتین کی بالادستی، کسی سے کوئی تعلق نہیں. اٹس آل اے فیک اسکرین سر. اچھا ملک صاحب، صاف نظر آ رہا ہے کہ جو ریاست کا سسٹم ہے وہ اب اس نئے پیکا امینڈمنٹ ایکٹ کو ایک ڈنڈے کے طور پہ استعمال کرے گا، اور ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا کے کہے گا کہ ہمارا احترام کرو، خبردار ہمارے بارے میں تم نے ایک لفظ بھی نکالا یا کہیں پہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا. تو کیا ڈنڈے کے زور سے ریاست کا سسٹم اپنا احترام کروانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو مجھے بڑی عجیب سی بات لگی کہ جب پیکا امینڈمنٹ آرڈیننس آیا، جب پی ٹی آئی لے کر آئی، تو تب تو وہ خواتین کے احترام کے لیے تھا، اور اس وقت تو وہ ریلیجس کنٹینمنٹ کے لیے تھا، اس وقت تو وہ فیک نیوز کے خلاف تھا. لیکن اب جو پیکا امینڈمنٹ ایکٹ آ رہا ہے، اس سے خواتین کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ خواتین سے تو صرف میرے بھائی کا تعلق ہے، اور جو اشتعال انگیزی کے خلاف جذبہ ہے وہ تو صرف ان کا ہے، کسی اور کا تو ہو نہیں سکتا. اور جو ان کی فیک نیوز ہے وہ تھوڑی ہے فیک نیوز. فیک نیوز تو وہ ہے جو صرف ہماری ہے فیک نیوز. اور اگر ہمارے بندے پکڑے جائیں تو وہ بندے تھوڑی ہیں، یا ہماری خواتین پکڑی جائیں تو وہ خواتین تھوڑی ہیں. خواتین تو صرف عزت دار جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں، اور لیڈران بھی ان کے ہیں. اس وجہ سے یہ جو تھوڑی سی ہپوکریسی ہے وہ عجیب سی سمجھ آتی ہے. ایک بات بڑی اچھی بات. ایک سیکنڈ دیکھیے، ایک میں اور بات کلیئر کر دوں کہ مذہبی رہنما کو پکڑنا، مذہبی رہنما اور مذہبی اشتعال انگیزی میں فرق ہے. اور آپ جو خواتین کے متعلق جن جرنلسٹ کی میں بات کر رہا ہوں، آپ ذرا دیکھ لیجئے گا، اپنی ٹیم کو کہیے گا کہ وہ دیکھیں کس اکاؤنٹ سے ان کی تذلیل کی جا رہی تھی. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے خلاف نہیں ہے قانون ان کو بچانے کے لیے. کیونکہ ان پہ حملہ آور جن اکاؤنٹ سے ہو رہے تھے وہ دیکھیں تو صحیح کس کے اکاؤنٹ ہیں، تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ کون حملے کر رہا تھا. تو آپ کیسے کہیں گے کہ یہ خواتین کو پروٹیکشن کرنے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اچھا، لیکن جو بیلنس جس کی آپ بات کریں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، قانون کے اندر ضرور ایک بیلنس ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے ہاں جو بھی آپ قانون بنائیں وہ اصل میں استعمال ہو جاتا ہے سیاست کی نظر ہو جاتا ہے، اور سیاسی وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، اور قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہا تھا، جو آج میں نے آپ کو بات کی تھی، انسنسیئرلی نہیں کی تھی، کہ آپ 2-4-5 گھنٹے جو جرنلسٹ آئے ہیں ان سے بات کرواتے. اچھا اب ذرا سنیں کہ اون عباس صاحب برا نہ منائیے گا، لیکن جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت جو موقف اختیار کیا جاتا تھا پیکا آرڈیننس کی حمایت میں، جو
دلائل دیے جاتے تھے ان کو اور آج جو دلائل دیے جا رہے ہیں ان کو سنیں ذرا, آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. سنیں جی اس وقت کے وزیر قانون صاحب کیا کہتے تھے. امریکہ میں جو آرڈیننس آیا ہے وہ اس آرڈیننس سے جو سزا ہے 3 سال سے 5 سال ہے. اس کا کمپلیننٹ جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, پبلک ایٹ لارج بھی ہو سکتی ہے. یہ فیک نیوز کا قلمقامہ کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. پرائم منسٹر صاحب کی مشاورت ہوئی فواد چودھری سے, مجھ سے, اٹارنی جنرل صاحب سے, شیخ رشید صاحب سے, اور پھر یہ پیکا کا جو یہ اسٹیچوٹ ہے, یہ امینڈمنٹ ہے, یہ اب اوفینس جو ہے وہ بیلیبل نہیں ہوگا, وہ نان بیلیبل ہوگا. تو جناب تحریک انصاف کی حکومت بھی کہتی تھی کہ یہ اوفینس بیلیبل نہیں ہوگا, نان بیلیبل ہوگا. انہوں نے بھی کہا جی ہم نے فیک نیوز ختم کرنی ہے. آج کی حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے. چہرے بدل گئے, کردار بدل گئے, لیکن سوچ وہی ہے. اور سوچ جو ہے اس کا منبع کیا ہے, اب یہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ منبع جو ہے وہ چینج نہیں ہوا, لیکن چہرے بدل گئے ہیں. جو کچھ فروغ نسیم صاحب کہتے تھے وہی کچھ آج کے جو حکومت کے ذمہ دار ہیں وہ کہہ رہے ہیں. اور فروغ نسیم صاحب کا تعلق تھا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے. اب اس وقت وہ تحریک انصاف کی اتحادی تھی, آج وہ مسلم لیگ نون کی اتحادی ہے. اور یہی ہے ہمارا اصل مسئلہ.